الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں عباد اللہ اصدقو، اے خدا کے بندو سچ بولا کیجئے۔ عباد اللہ اصدقو، اے خدا کے بندو سچ بولا کیجئے۔ بحث ہماری کتاب الصلاۃ کے بارے میں چل رہی تھی اور کتاب صلاۃ کی 11 فصلیں تھیں اور ہم تیسری فصل کو پڑھ رہے تھے۔ اذان اور اقامت کے بعد ہم نے کیفیت نماز اور واجبات نماز کو شروع کیا۔ پہلی جناب علی قیام، دوسری جو واجب تھی نماز میں وہ نیت، اور تیسری تھی تکبیرۃ الاحرام، اور آج ہم ان واجبات نماز میں سے چوتھی شروع کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے وَقِرَاءَةُ الْحَمْدِ وَسُورَةٍ كَامِلَةٍ فِي أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ۔ توجہ عزیزو، بحث یہ ہو رہی ہے کہ واجبات نماز میں سے چوتھی جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ حمد اور ایک حمد کے بعد سورہ کامل کا پڑھنا واجب ہے۔ حمد اور ایک مکمل سورت کا پڑھنا واجب ہے پہلی دو رکعتوں میں سورہ حمد اور ایک مکمل سورت کا پڑھنا واجب ہے، مگر یہ کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی مجبوری ہو، ناچاری ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر سورہ کا پڑھنا ساقط ہو جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلی جو پہلی دو رکعتیں صبح کی ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح مغرب کی ہے، عشاء ہے مثلا، یہ جو پہلی دو رکعتیں ہیں ان میں سورہ حمد اور سورہ مکمل کا پڑھنا واجب ہے، مگر یہ کہ ضرورت کی صورت میں یہ سورت کا پڑھنا جو ہے حمد کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، ساقط ہو جاتا ہے۔ پہلی دو رکعتوں کی یہ بات ہے۔ اچھا، تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے دو کے علاوہ، یعنی تیسری اور چوتھی جو ہے اس میں تنہا حمد پڑھنا بھی جائز ہے اور تسبیحات اربع کا پڑھنا بھی جائز ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف حمد پڑھ سکتے ہیں، یا اگر حمد نہ پڑھیں تو تسبیحات اربع پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیحات اربع آپ جانتے ہیں، بھلا وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسری اور چوتھی میں حمد بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات اربع بھی، ان میں مطلب ہے جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، دونوں تو نہیں پڑھنی نا، حمد چاہیں تو پڑھیں، چاہیں تو تسبیحات اربع پڑھیں، دونوں نا ٹھیک ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب یہ جو تسبیحات اربع کی بات ہے کہ تیسری چوتھی میں پڑھ سکتے ہیں تسبیحات اربع، اس کو ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ جب پڑھیں گے نا تو چار مطلب بن گیا نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک مرتبہ پڑھیں، یا اس کو 9 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں تسبیحات اربع کو۔ 3 مرتبہ جب یہ پڑھیں تو آخر میں تکبیر کو کیا کر دیں؟ ساقط کر دیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اس کو 3 مرتبہ تکرار کریں گے نا تو 9 ہو جائے گا۔ آخر میں جو پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر، واللہ اکبر کو کیا کر دیں؟ ساقط کر دیں۔ 3 مرتبہ پڑھیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ 9 ہو جائے گا۔ یا 10 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھلا 10 مرتبہ کیسے بنے گی؟
2 مرتبہ آپ پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اور جب تیسری مرتبہ آئے تو پھر 4 پوڑی پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آخری میں تکبیر کو ثابت کر دیں تو ہو جائیں گی 10 یا 12 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ تسبیحات اربع کو 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 12 مرتبہ ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، پتہ نہیں میں بات آپ کی خدمت میں پہنچا پایا یا نہیں۔ میں نے عرض کیا ہے آج کے درس میں کہ واجبات نماز میں سے ایک یہ ہے کہ حمد اور ایک مکمل سورت کا پڑھنا واجب ہے پہلی 2 رکعتوں میں، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں عرض کر رہا ہوں حمد بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیحات اربع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حمد پڑھیں تو ہماری مرضی، تسبیحات اربع پڑھیں تو ہماری مرضی، لیکن مصنف شہید اول یہاں لوما کی بات کر رہا ہوں، لوما میں فرماتے ہیں حمد کا پڑھنا بہتر ہے، حمد کا پڑھنا تسبیحات اربع سے بہتر ہے۔ یہ بات آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر آگے بات کروں گا، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، وقراءۃ الحمد وسورۃ کاملۃ فی اشہر القولین الا مع الضرورۃ۔ حمد اور سورہ کاملہ کا پڑھنا واجب ہے فی اشہر القولین، اشہر قولین کی بنا پر۔ یہ فی اشہر القولین اس سورہ کاملہ سے متعلق ہے، متعلق یعنی سورہ کاملہ کا پڑھنا واجب ہے اشہر قولین کی بنا پر۔ الا مع الضرورۃ، الا استثناء اس سورہ کاملہ سے ہے، الا کا استثناء اس سورہ سے ہو رہا ہے۔ الا مع الضرورۃ، مگر جب ضرورت ہو، مجبوری ہو تو پھر بتائے گا کہ سورہ ساکت ہے۔ قضی کے وقت، ضرورت کیا ہے؟ قضی کے وقت، وقت تنگ ہے، وحاجت یعنی کا حاجت، یضر فوتها، یضر فوتها یہ صفت ہے حاجت کی، حاجت یضر فوتها، فوتها حاجت، جس حاجت کے فوت ہونے کا کیا ہے؟ خوف ہے، ضرر ہے۔ وجہالت لہا مع العجز عن التعلم، یا کہو گے کا جہالت لہا، لہا سورہ کاملہ سے، یا وہ جاہل ہے، مع العجز عن التعلم اور سیکھنے سے بھی عاجز ہے۔ فتسقط السورۃ من غیر تعویض عنہا، تو پس سورہ ساکت ہے من غیر تعویض عنہا، اس سورہ کاملہ کا عوض لائے بغیر، یعنی کوئی اور اس کا عوض بھی نہیں لانا، سورہ ساکت ہے۔ فتسقط سورہ ساکت ہے من غیر تعویض عنہا، عنہا اس سورہ کا عوض کے بغیر۔ ھذا فی رکعتین الاولیین، یہ پہلی 2 رکعتوں میں ہے۔ کون سی چیز؟ قراءۃ الحمد و سورۃ کاملہ کا پڑھنا جو ہے فی رکعتین الاولیین ہے۔ ھذا کا اشارہ کیا ہے؟ یہ قراءت حمد اور سورہ کا پڑھنا جو واجب ہے، ھذا فی رکعتین الاولیین، پہلی 2 رکعتوں میں ہے۔ سواء لم یکن غیرہما کالثنائیۃ، توجہ فرما رہے ہیں، سواء فرق نہیں ہے، لم یکن غیرہما ان 2 کے علاوہ نہ ہو، کالثنائیۃ جیسے ثنائیہ ہے، یعنی نماز ہی 2 رکھتی ہے جیسے نماز صبح ہوتی ہے، اس کے علاوہ 2 کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ام کانا کا غیرہا، ہاں یا ثنائیہ کا غیر ہے، ثنائیہ کا غیر ہے، مثلا 3 رکھتی ہے، 4 رکھتی ہے۔ یجزی فی غیرہما من الرکعات الحمد وحدہ او التسبیح بالاربع المشہورۃ اربعا، فیجزی فی غیرہما من الرکعات،
2 رکعتوں کے غیر میں تنہا حمد بھی جائز ہے، او التسبیح بالاربع المشہورہ اربعا، یا تسبیحات اربع جائز ہے بالاربع المشہورہ، یعنی وہ 4 فصل جو معروف ہیں اس سے، اب تسبیح بالاربع المشہورہ یا تسبیح وہ 4 فصل معروف کے ساتھ، اربعاً 4، بأن یقولہا مرتن، یعنی یقولہا وہ تسبیحات کو پڑھے مرتن 1 مرتبہ، او تسعن یا 9 مرتبہ، بإسکات التکبیر من الثلاث، یا من الثلاث 3 مرتبہ سے تکبیر کو ساکت کر دے، او تسعن یا تسبیحات اربع کو 9 مرتبہ پڑھے، بإسکات التکبیر من الثلاث 3 مرتبہ سے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے نا، 3 مرتبہ سے تکبیر کو ساکت کر کے، علامہ دلت علیہ روایت حریز، جس علامہ دلت علیہ استسعا، اس نو پر روایت حریز دلالت کرتی ہے، او عشرن بإثباتہ فی الاخیرۃ، یہ 10 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھے، 10 کیسے ہوں گے؟ بإثباتہ فی الاخیرۃ، تکبیر کو ثابت کرے، فی الاخیرہ، فی الاخیرہ یعنی آخری مرتبہ، جو تیسری مرتبہ ہے، آخری تیسری مرتبہ، اس میں تکبیر کو ثابت کرے، باقی رکھے، او اثنا عشرہ بتقریر الاربع ثلاثاً، یا تسبیحات اربع کو کتنا پڑھے؟ اثنا عشرہ 12 مرتبہ، بتقریر، یہ کتاب میں نا بتکبیر لکھا ہوا ہے، تکبیر نہیں ہے، یہ ہے بتقریر، بتقریر الاربع 4 مرتبہ تکرار کرے، ثلاثاً، ٹھیک ہے نا، 3 مرتبہ میں 4 کا تکرار کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 4 مرتبہ جب پڑھے گا، 4 کو 3 سے ضرب دیں تو 12 نہ ہو گئے، ووجہ الاجتزاء بالجمیع ورود النص صحیح بہا، وجہ الاجتزاء بالجمیع، تمام کا مجزی ہونے کی دلیل، یعنی 4 مرتبہ، جو 1 مرتبہ تسبیحات پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کا 9 مرتبہ کا 12 مرتبہ، ان تمام کے مجزی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وجہ الاجتزاء بالجمیع، تمام کے مجزی ہونے کی وجہ دلیل، ورود النص صحیح بہا، نص سے صحیح وارد ہوئی ہے، بہا ان تمام صورتوں کی نص سے صحیح وارد ہوئی ہے، ولا یقدا او اسقاط التکبیر فی الثانی لذالک ولقیام غیرہ مقامہ وزیادت، توجہ کرو، ولا یقدا جو ہے نا، یہ سوال مقدر کا جواب ہے میرے عزیزو، ولا یقدا سوال مقدر کا جواب ہے، سوال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے پڑھی ہے 9 مرتبہ تسبیحات کو، تو پھر وہ تسبیحات اربع تو نہ ہوئی نا، کیونکہ آخر میں تکبیر کو آپ ساکت کرتے رہے ہیں، تسبیحات اربع تو نہ ہوئی، تسعن والی صورت میں، ٹھیک ہے نا، آخر میں آپ نے تکبیر کو ساکت کیا ہے، تو تسبیحات اربع تو نہ ہوئی، سوال کرنے والا یہ کہتا ہے، تو جواب ہے یہ اس کا، ولا یقدع اسقاط التکبیر فی الثانی، تکبیر کا ساکت کرنا ضرر رساں نہیں ہے، فی الثانی، ثانی میں، ثانی یعنی اس 9 میں تکبیر کا ساکت کرنا، لا یقدع ضرر نہیں دیتا، کیوں؟ لذالک یہ دلیل ہے لا یقدع کی، لا یقدع کیوں؟ لذالک نص سے صحیح، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، تمام کے لیے نص سے صحیح ہے، یہ ورود نص سے صحیح ہے، لذالک بخاطر نص سے صحیح، لذالک کس کی دلیل ہے؟ لا یقدع، لا یقدع اسقاط التکبیر، کیوں؟ لذالک بخاطر نص سے صحیح، اور دوسری دلیل اس کی، وَلِقَيَامِ غَيْرِهِ مَقَامَهُ، لِقَيَامِ غَيْرِهِ، غیر تکبیر
مقام ہو، مقام تکبیر کے کیا ہو جائیں گی؟ قائم مقام ہو جائیں گی. کیونکہ ٹھیک ہے ہم نے تکبیر کو مسئلہ یہ ہے کہ ساکت کرتے رہے ہیں، لیکن وہ جو اضافی پڑھا، اضافی بھی تو پڑھا ہے نا، ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے تھے. جو ہم نے اضافی پڑھا ہے وہ ہمارا اضافی تکبیر کے قائم مقام ہو جائے گا. وَلِقِيَامِ غَيْرِهِ مَقَامَهُ، وَلِقِيَامِ غیر تکبیر مقام التکبیر. دوسری دلیل کیا ہے لا یکدا کی؟ کہ غیر تکبیر مقام تکبیر کے قائم مقام ہے. وَزِيَادَةٍ، و بمعنی مع ہے، مع زیادتن، جبکہ زیادتی بھی ہے، زیادہ بھی پڑھا ہے. وَحَيْثُ يُؤَدِّي الْوَاجِبُ بِالْأَرْبَعِ جَازَ تَرْكُ الزَّائِدِ. وَحَيْثُ چونکہ واجب 4 سے ادا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واجب اس سے ادا ہو گیا. حیث یؤدی الواجب بالاربع، واجب 4 سے ادا ہو جاتا ہے. جاز ترک الزائد، زائد کا ترک کرنا جائز ہے. یعنی آپ ایک مرتبہ تسبیحات پڑھ لیں، تسبیحات اربع، آگے والا جو ہے بعد والی جو دوسری تیسری مرتبہ پڑھتے ہیں وہ نہ پڑھیں. حیثو جب جہاں واجب 4 سے ادا ہو جاتا ہے، جازا ترک الزائد، زائد کا ترک کرنا جائز ہے. فَيُحْتَمَلُ كَوْنُهُ مُسْتَحَبًّا نَظَرًا إِلَى ذَلِكَ وَوَاجِبًا. توجہ کرو، یہ دلیل دے رہے ہیں اس ترک کی. جازا ترک الزائد جو ہے، زائد کو ترک کرنا جائز ہے. فَيُحْتَمَلُ كَوْنُهُ مُسْتَحَبًّا، احتمال ہے کونہ زائد کیا ہو؟ مستحب ہو. تو واجب ہمارا ادا ہوگی ایک مرتبہ پڑھنے سے، باقی جو اضافی پڑھنا ہے وہ مثلا مستحب کہیں. فَيُحْتَمَلُ كَوْنُهُ مُسْتَحَبًّا، احتمال ہے زائد کیا ہو؟ مستحب ہو. نظراً اِلَى ذَلِكَ، دلیل کیا ہے؟ نظر کرتے ہوئے، اِلَى ذَلِكَ، ذَلِكَ کہ واجب ادا ہو جاتا ہے. واجب ایک مرتبہ سے ادا ہو جاتا ہے تو وہ اضافی کیا ہو؟ مستحب ہو. یحتمل کونہ مستحبًا، احتمال ہے زائد مستحب ہو. نظراً الی ذالک، نظر کرتے ہوئے ذالک کہ واجب ادا ہو جاتا ہے. واجباً مخیراً، واجباً کا عطف ہے میرے عزیزو مستحباً. ایک احتمال یہ ہے کہ یہ کیا ہو؟ زائد مستحب نہ ہو. واجباً زائد کیا ہو؟ واجباً مخیراً، وہ زائد واجب مخیر ہو، واجب تخییری ہو. التفاتاً الی انہ احد افراد الواجب، نظر کرتے ہوئے اور توجہ کرتے ہوئے کہ زائد جو ہے احد افراد واجب ہے. وجواز ترکہ الی البدل، اور زائد کا ترک کرنا جائز ہے بدل کی طرف. بدل 4 ہے، وہو الاربع، بدل 4 ہے. جب 4 ہم نے پڑھ لیا تو وہ جو زائد ہے اس کا ترک کرنا جائز ہے. زائد کو مستحب سمجھیں تو بھی ٹھیک ہے نا، واجب سمجھیں تو بھی زائد کا ترک کرنا جائز ہے. کیونکہ جب ایک مرتبہ ہم نے تسبیحات اربع پڑھ لی تو واجب ادا ہو گیا. یہ ایک واجب تخییری لیں تو ایک واجب یہ ہے، یعنی یا یہ مطلب 4 مرتبہ ایک مرتبہ پڑھنے سے جو ہوتا ہے، یا 9 مرتبہ یا 12 مرتبہ ہم نے ایک مرتبہ سے ادا کر دیا تو باقی جو ہے واجب ہمارے اوپر نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ واجباً، اور واجب ہو زائد تخییری و مخیراً التفاتاً الی انہ احد افراد الواجب، نظر کرتے ہوئے توجہ کرتے ہوئے کہ زائد احد افراد واجب ہے. وجواز ترک الی البدل، اور زائد کا ترک کرنا جائز ہے الی البدل، بدل کی طرف. وہو الاربع، اور وہ 4 ہے. وَإِنْ كَانَ جُزْءُهُ كَالرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ فِي مَوَاضِعِ التَّخْیِیر. ٹھیک ہے نا؟ وَإِنْ كَانَ جُزْءُهُ، اگرچہ وہ 4 جُزْءُهُ زائد کا جز ہے. یہ جو 4 ہے نا یہ زائد کا جز ہے. كَالرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ، جیسے 2 رکعت اور 4 رکعت. فی مواضع التخییر، جیسے 2 اور 4 رکعت جو ہیں مواضع تخییر میں، تخییر والی جگہ. تخییر والی جگہ مثلا کیا ہے جی؟ جہاں مکلف کو اختیار ہے پوری پڑھے نماز یا قصر پڑھے، مواضع تخییر.
2 پڑھے یا 4 پڑھے، وہ کہاں ہیں؟ مسجد کوفہ، مسجد پیغمبر، مسجد الحرام، حرم امام حسین علیہ السلام، ان میں پوری نماز پڑھنے میں اور قصر پڑھنے میں نا اختیار ہے۔ تو وہاں بھی ایسے ہے کر رکعتین والاربع، جیسے 2 اور 4 فی مواضع تکثیر مواضع تخییر میں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وظاہر النص والفتویٰ الوجوب، ظاہر نص اور فتویٰ کیا ہے؟ الوجوب، یعنی وجوب تخییری ہے۔ ظاہر نص اور فتویٰ کیا کہتا ہے کہ یہ وجوب تخییری ہے وہ زائد۔ وَبِهِ سَرَّ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَ، وَبِهِ، اور اسی وجوب کی مصنف نے ذکر میں تصریح کی ہے۔ وَهُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ ہونا، وَهُوَ، یہ وجوب تخییری ظاہر عبارت مصنف ہے، ہونا اس لومہ میں بھی یہی ہے، یعنی یہ واجب تخییری ہے۔ کیسے بلا ظاہر عبارت سے؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے نا تسبیح پڑھو 4 او 9 او 10 او 12، یعنی ان میں یہ پڑھو یا یہ پڑھو یا یہ پڑھو، واجب تخییری ہے۔ ظاہر عبارت لومہ میں یہی واجب تخییری بتا رہی ہے۔ وَهُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ ہونا، وجوب تخییری ظاہر عبارت مصنبی ہونا لومہ میں یہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہو میرے عزیزو؟ جی آگا جان۔ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے، فتویٰ خود مصنف بھی وجوب پہ ہے۔ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ فَلَوْ شَرَعَ فِي الزَّائِدِ عَنْ مَرْتَبَةٍ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبُلُوغُ إِلَى الْأُخْرَى، فَلَوْ شَرَعَ، اگر نماز گزار زائد کو شروع کرے عن مرتبتن، مرتبہ سے، مرتبہ تو ہے نا 4 میں مرتبہ، مطلب 4 مرتبہ سے میری مراد یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لیا نا، اس سے آگے کا جو ہے اگر وہ شروع کرے تو اس کی بات ہے۔ 1 مرتبہ تو پڑھ لیا، 1 مرتبہ پڑھیں تو 4 ہو گیا۔ فلو شرع فی زائدن مرتبتین، اگر وہ مصلی نماز گزار شروع کرے زائد کو ان مرتبتین، مرتبہ سے زائد کو شروع کرے، حل یجب علیہ البلوغ الی الاخری، تو کیا مکلف پر دوسری مرتبہ تک پہنچانا واجب ہے؟ حل یجب علیہ، کیا مکلف پر واجب ہے البلوغ الی الاخری، دوسرے مرتبے تک پہنچانا واجب ہے؟ یا مثلا نہ پہنچائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب 1 مرتبہ پڑھ لی تسبیحات 4 تو دوسرا جو شروع کیا ہے حتماً 9 تک پہنچائے، 10 تک یا 12 تک، دوسری مرتبے تک اس کو پہنچانا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ سوال ہے۔ یحتمل، احتمال وجوب ہے، وجوب بلوغ ہے، یحتمل وجوب بلوغ، احتمال ہے وجوب بلوغ دوسرے مرتبے تک۔ کیوں؟ قضیتاً للوجوب، قضیتاً مفعول لا ہے، یعنی لے اقتضاء للوجوب، وجوب کی خاطر، وجوب کے تقاضا کی خاطر، چونکہ واجب ہے دوسرے مرتبے تک پہنچانا واجب ہے۔ یحتمل کا اشارہ سمجھے ہو، وجوب بلوغ دوسرے مرتبے تک، دلیل کیا ہے؟ قضیتاً للوجوب، وجوب کے تقاضا کی خاطر۔ وَإِنْ جَازَ تَرْكُهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ، وَإِنْ جَازَ تَرْكُهُ، ترک زائد، اگرچہ زائد کا ترک کرنا جائز ہے قبل شروع کرنے سے پہلے، یعنی 1 مرتبہ پڑھ لے اور بعد والا مرتبہ پڑھے ہی نہیں، ترک کر سکتا ہے، لیکن اگر شروع کر دیا تو پہنچانا واجب ہے۔ وَإِنْ جَازَ تَرْكُهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ، اگرچہ زائد کا ترک کرنا جائز ہے قبل شروع کرنے سے پہلے۔ وَالتَّخْیِیرُ ثَابِتٌ قَبْلَ الشُّرُوعِ، تخییر ثابت ہے شروع کرنے سے پہلے۔ فَیُوقَعُ عَلیٰ وَجْہِهِ، پس مصلی ہو اس زائد کو واقع کر عَلیٰ وَجْہِ تخییر، تخییر کی وجہ پر اس کو واقع کرے گا، او یترکہ، یا زائد کو چھوڑ دے گا، حذراً من التغییر الحیۃ الواجبہ، یہ دلیل ہے، حذراً من التغییر الحیۃ الواجبہ، حیت واجبہ کی تبدیلی سے بچنے کے لیے، حیت جو واجب ہے نا اس کی تبدیلی سے بچنے کی خاطر۔ وَوَجْهُ الْعَدَمِ، یہ کس کی آغا جان؟ یہ جو سوال کیا تھا نا
فلو شرفی زائدن مرتبت حال یجب علیہ بلوغ المرتبت الاخرى، پہلا یہ تھا کہ یحتمل پہنچانا واجب ہے، یہ دوسرے قول کی دلیل ہے جو کہتا ہے کہ پہنچانا واجب نہیں ہے۔ ووجہ العدم، کس کی دلیل دے رہے ہیں؟ عدم وجوب بلوغ کی۔ ووجہ العدم، دلیل کس کی؟ عدم وجوب بلوغ کی، جو کہتے ہیں پہنچانا واجب نہیں، ان کی دلیل۔ ووجہ العدم، دلیل عدم وجوب بلوغ، اصالت عدم وجوب الاکمال، اصل جو ہے نا یہ ہے کہ کامل کرنا واجب نہیں ہے۔ اصل یعنی اصل سے مراد برات جاری کریں گے۔ ووجہ العدم، دلیل عدم، عدم یعنی عدم وجوب بلوغ، اصالت عدم وجوب الاکمال، اصل یہ ہے کہ اکمال واجب نہیں ہے۔ تو پھر جو تھوڑا اضافی پڑا ہے، واجب تو تھا نہیں، تھوڑا سا اضافی جو پڑا اس کا کیا ہوگا؟ فَيَنْصَرِفُ إِلَىٰ كَوْنِ ذِكْرِ اللَّهِ تعالیٰ، تو وہ زائد کونی، وہ زائد منصرف ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اضافی جو پڑھ لیا وہ اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ ان لم یبلغ فردن آخر، اگرچہ جو ہے نا اس کو دوسرے فرد تک نہ بھی پہنچائے، ان لم یبلغ فردن آخر، اگرچہ اس کو دوسرے مرتبے اور دوسرے فرد تک نہ بھی پہنچائے، جتنا کچھ پڑھ لیا وہ اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ سمجھے میرے عزیزو؟ اب جناب بات ہے والحمد اولا، حمد کو بنا لیں مبتدا، اولا ہو جائے گی خبر۔ یہاں کیا بات ہے؟ ہم نے کہا ہے نا تیسری اور چوتھی رکعت میں حمد بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات اربع بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو میں شروع خلاصہ میں بتا چکا ہوں کہ شہید اول کا نظریہ یہ ہے کہ حمد کا پڑھنا بہتر ہے۔ پڑھ سکتے ہیں لیکن شہید اول کا، میں لوما کی بات کر رہا ہوں، میں توضیح المسائل کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ لوما میں شہید کہہ رہے ہیں کہ تیسری چوتھی میں حمد بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات اربع، لیکن حمد کا پڑھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ والحمد مبتدا اولا خبر، والحمد فی غیر الاولین اولا، ٹھیک ہے، من التسبیح مطلقاً، حمد جو ہے غیر الاولین، پہلی دو کے علاوہ، پہلی دو کے علاوہ آ جائے گی، تیسری رکعت بھی آ جائے گی مغرب کی، چوتھی رکعت اگر عشاء کی پڑھ رہے ہیں وہ بھی آ جائے گی، ظہر و عصر کی بھی آ جائے گی اگر جان، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پہلی دو کو چھوڑ دیں، اگلی جناب علی آ جائے گی، پہلی دو کو ہم نے چھوڑنا ہے، بس اس کی آگے وہ بات چل جائے گی، ٹھیک ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ دوبارہ توجہ کریں، فون نے کام خراب کر دیے، ذہن میرا بھی ڈسٹرب کیا، معذرت آپ کو چاہتا ہوں۔ والحمد فی غیر الاولین اولا، حمد جو ہے غیر الاولین، پہلی دو کے علاوہ، یعنی تیسری رکعت، چوتھی رکعت، نماز اگر مغرب ہے تو اس کی تیسری کی بات ہو گئی، عشاء کی ہے تو چوتھی کی ہو گئی، اسی طرح ظہر عصر کی بھی آخری دو جو ہیں ان میں۔ والحمد اولا، حمد اولا ہے، من التسبیح، تسبیح سے حمد پڑھنا اولا ہے، مطلقاً، مطلقاً، چاہے پیش نماز ہو چاہے مقتدی ہو، یعنی مطلقاً کا اشارہ سمجھے، مطلقاً، چاہے امام ہو چاہے معموم ہو، امام ہو مقتدی ہو، مقتدی معموم یعنی مقتدی جو بھی ہے نا، اس کے لیے حمد کا پڑھنا اولا ہے من التسبیح، تسبیح سے مطلقاً۔ دلیل کیا ہے؟ لروایت محمد ابن حکیم عن ابی الحسن علیہ السلام، روایت محمد ابن حکیم از ابی الحسن علیہ السلام ہے۔ وروی افضلیت التسبیح مطلقاً، روایت کی گئی ہے تسبیح افضل ہے مطلقاً، تسبیح افضل ہے مطلقاً، مطلقاً، امام ہو یا معموم ہو، امام ہو پیش نماز ہو یا معموم ہو، جو بھی ہو اس کے لیے تسبیح افضل ہے۔ ورویہ افضلیت التسبیح، رویہ روایت ہوئی ہے تسبیح افضل ہے مطلقاً، امام ہو یا معموم ہو۔ ولغیر الامام، پیچھے پھر لے کر آؤ، ورویہ افضلیت التسبیح لغیر الامام،
روایت ہوئی ہے تسبیح افضل ہے، غیر امام کے لیے افضل ہے۔ رویہ افضلیت و تسبیح ہے لغیر الامام، غیر امام سے مراد کیا بن گیا؟ وہی معموم، وہی معموم یعنی کون بلا؟ وہ جو منفرد ہے اور تنہا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ معموم اور منفرد کے لیے کیا افضل ہے؟ تسبیح پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ رویہ افضلیت و تسبیح لغیر الامام، امام کے علاوہ تسبیح افضل ہے، رویہ کو ملاؤ گے ضرور۔ رویہ افضلیت و تسبیح لغیر الامام، تسبیح افضل ہے غیر امام کے لیے، غیر امام سے مراد معموم ہو، منفرد ہو۔ وَتَسَاوِيهِمَا، پیچھے رابطہ دو، رویہ افضلیت و تسبیح، افضلیت و تسبیح جو ہے نا تسبیح نہ کہو، رویہ تساویہما، تساویہما روایت کی گئی ہے افضلیت و تساویہما، افضلیت و تساویہما روایت کی گئی ہے، ہما حمد اور تسبیح کی فضیلت برابر ہے۔ رویہ افضلیت و تساویہما یہ بھی روایت ہوئی ہے کہ حمد اور تسبیح کی فضیلت برابر ہے۔ وَبِحَسْبِهَا اختلفت الاقوال واختلف اختیار المصنف، وَبِحَسْبِهَا اخبار کے لحاظ سے اقوال مختلف ہو گئے ہیں، واختلف اختیار المصنف اور مصنف کا اختیار بھی مختلف ہے۔ فَهُنَا رَجَّحَ الْقَرَاءَةَ مُطْلَقًا، ہونا یہاں اس لومہ میں رجح القراءۃ مصنف نے قرات کو ترجیح دی ہے مطلقاً، امام کے لیے معموم کے لیے مطلقاً۔ کیسے بلا؟ یہاں انہوں نے نہیں کہا والحمد اولا، حمد اولا سے سمجھے کہ ہونا یہاں لومہ میں رجح القراءۃ مطلقاً، مصنف نے قرات کو ترجیح دی ہے مطلقاً، امام ہو معموم ہو۔ وفی الدروس للامام، پیچھے لے کر آؤ، وفی الدروس للامام یعنی کتاب دروس میں مصنف نے رجح القراءۃ للامام، کتاب دروس میں مصنف نے قرات کو ترجیح دی ہے امام کے لیے۔ والتسبیح للمنفرد، اور تسبیح کہا منفرد کے لیے بہتر ہے اور امام کے لیے قرات بہتر ہے۔ توجہ رکھنا، وفی الدروس للامام کیا مطلب؟ دروس میں کہا ہے رجح القراءۃ للامام والتسبیح للمنفرد، دروس میں قرات کو ترجیح دی ہے امام کے لیے اور تسبیح کو ترجیح دی ہے منفرد کے لیے۔ وفی البیان جعلہما لہ سوا، کتاب بیان میں جعلہما حمد اور تسبیح کو قرار دیا ہے لہو منفرد کے لیے۔ اب منفرد جانتے ہو نا جو تنہا پڑھ رہا ہے اکیلا، اس کے لیے کتاب بیان میں جعلہما حمد اور تسبیح کو قرار دیا لہو منفرد کے لیے، سوا برابر ہے، فضیلت میں برابر ہے، سوا مطلب فضیلت میں برابر ہے، حمد اور تسبیح برابر ہے لہو منفرد کے لیے، سوا برابر ہے، بیان میں کہا ہے۔ وَتَرَدَّدَ فِي الذِّكْرَى، اور ذکرہ میں جو ہے نا تردد کیا ہے، کتاب ذکرہ میں مصنف نے تردد کیا ہے کہ کون افضل ہے، نہیں بتایا۔ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ ہونا لا يَخْلُو مِن تَعَسُّفٍ، اخبار کو جمع کرنا ہونا یہاں یہ ہے لا يَخْلُو مِن تَعَسُّفٍ، تعصف سے خالی نہیں ہے۔ اخبار کو یہاں جمع کرنا، تعصف کا مطلب کیا ہے؟ تعصف کا مطلب یہ ہے یعنی غلط رستے پر چل پڑنا، فارسی میں کہتے ہیں بیرا رفتن، یعنی سیدھے رستے سے ہٹ کر چلنا، تو بالفاظ دیگر گمراہی، یعنی راہ کو گم کرنا ہے یا نہیں۔ والجمع بین الاخبار ہونا، جمع کرنا جو ہے نا بین الاخبار ہونا، یہاں اخبار کو جمع کرنا لا یخلو من تعصف، تعصف اور گمراہی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہاں جمع دلالی ممکن نہیں ہے، یہاں جمع دلالی نہیں ہو سکتی، لہذا اخبار کو یہاں جمع کرنا یہاں لومہ میں لا یخلو من تعصف،
تعسف کا مطلب بتایا ہے گمراہی، بیراہ رفتن، غلط رستے سے چلنا، اس سے خالی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ تو بھلا آج کے درس میں ہم نے کیا پڑھا؟ آج کے درس میں ہم نے یہ کہا، بالکل توجہ فرماؤ، بہت مختصر کر رہا ہوں، ہم نے واجبات نماز میں سے چوتھا پڑھا ہے، اور وہ یہ تھا کہ پہلی دو رکعتوں میں سورہ حمد اور سورہ حمد کے علاوہ ایک مکمل سورت کا پڑھنا واجب ہے، مگر یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو سورہ پڑھنا ساقط ہو جاتا ہے۔ پہلی دو کی بات ہوگی، اور تیسری چوتھی میں حمد بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات اربع بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور تسبیحات اربع کو ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو ہو جائے گا، ایک مرتبہ پڑھیں گے تو 4، 9 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 مرتبہ بھی بیان ہوا ہے، 12 مرتبہ بھی بیان ہوا ہے، اور سب کے اوپر نا مطلب ہے روایت آئی ہے، سب کے اوپر روایت آئی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ کہا کہ جی یہ بتاؤ کہ یہ 4 پڑھنا، 9 پڑھنا، 10 مرتبہ، 12 مرتبہ کا جو آپ کہہ رہے ہو یہ کیا ہے؟ تو اندر سے عبارت میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ واجب تخییری ہے، واجب تخییری ہے، اور مصنف کا یہاں یہ نظریہ تھا کہ ٹھیک ہے حمد بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات اربع بھی، لیکن حمد کا پڑھنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔